جو خاتون اپنے شوہر کی وفات کی عدت میں ہو، اس عدت میں ایک تو جو چیز ممنوع ہے وہ نکاح کرنا، عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کسی طلاق یافتہ خاتون کی ہو یا جس کی وفات ہوگی اس کی ہو یا خلا والی خاتون کی ہو، عدت کا مطلب یہ ہے عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس عدت میں بھی نکاح نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ یہ وہ عدت ہے کہ جس میں ظاہر ہے کہ شوہر وفات پا چکا، اب یہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے قابل ہو جائے گی عدت کے بعد، تو اس دوران اشارتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ اشارتاً کیسے؟ ایک مرد چاہتا ہے کہ اس خاتون سے نکاح کرے تو وہ کسی کے ذریعے سے یا پیغام پہنچائے اشارتاً، یا خود اگر وہ بات کرنا چاہتا ہے تو اشارتاً بات کر سکتا ہے۔ وہ کیسے اشارتاً نکاح کا پیغام کیسے بھجوایا جائے؟ وہ اس طرح سے کہ کوئی خاتون کے ذریعے سے اگر پیغام پہنچایا جائے تو وہ اس عدت والی خاتون کے سامنے یہ ذکر کرے کہ فلاں جو بھائی ہیں وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کوئی اچھی خاتون، صالح خاتون مل جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس عدت والی خاتون کے سامنے جو نکاح کی بات ہو رہی ہے تو اس میں اشارہ اس کا ہے، ہو سکتا ہے نا، یہ ایک قوی احتمال ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ اسی طرح وہ جو آدمی ہے جو کرنا چاہتا ہے نکاح، وہ بھی اگر اس کے عزیز و اقارب میں سے ہے، ایسے لوگوں میں سے جن کا گھر میں آنا جانا ہے، تو وہ پردے اور حجاب کی پابندیوں میں اور ایک جواز کی جہاں تک صورت ہے اس میں وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ کہ قریب میں نکاح کروں گا کسی سے، تو یہ اشارتاً ہے۔ یا پھر یہ کہنا کہ آپ کی عدت جب ختم ہو تو آپ بتائیے گا ضرور، یا کوئی خاتون کہے کہ وہ فلاں کہہ رہے تھے کہ ان کی عدت ختم ہو تو مجھے بتانا، یہ بھی ایک پیغام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، ان کے وہ عدت میں تھیں تو ان سے کہا کہ جب آپ کی عدت ختم ہو تو مجھے آگاہ کرنا کچھ بھی کرنے سے پہلے، یعنی کہیں اور شادی یا کوئی ایسا پیغام آئے جائے اس سے پہلے مجھے آگاہ کرنا۔ تو انہوں نے آگاہ کیا تو آپ نے ان کی شادی سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ تو یہ اشارتاً ہے۔ صریحاً پیغام دینا نکاح کا وہ غلط ہے، اور اسی طرح ایسی خواتین سے جو عدت میں ہیں ان سے خفیہ دوستی لگانا بھی جائز نہیں ہے، اور خفیہ دوستی لگانا کسی سے بھی جائز نہیں ہے۔